السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے مذہب کے نام پر خون کتاب میں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم یہ پوری کتاب پیش کرنے میں کامیاب ہوں اور آپ اس کو اسی تسلسل سے سننے میں کامیاب رہیں، اور اس کا ایک امپیکٹ پہلے دن سے ہی محسوس کیا گیا تھا تو تبھی لکھی گئی تھی، اور وہ امپیکٹ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے پازیٹیولی بھی، اور جن کو ٹارگٹ کر کے یہ بات لکھی گئی تھی وہ اپنے ڈے ٹو ڈے روٹین اور جو ساتھ ساتھ نیشنلی اور انٹرنیشنلی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان میں سے بھی یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ وہ ایک فلسفی تھی، وہ ایک ڈاکٹرن تھا جو گھڑا گیا تھا، جو پروموٹ کیا گیا تھا، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ، اس کے انبیاء اور قرآن کریم کی قیامت تک قائم رہنے والی تعلیم اور اس کے اندر جو ان بلٹ وزڈم ہے اور جو ان بلٹ کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے بدنیت اسکالرز کے خلاف، اس کا کوئی توڑ کسی کے پاس، کسی مین میڈ گھڑی ہوئی فلسفی اور ڈاکٹرن کے پاس نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ہے کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے مقابل پر جس طرح کے مرضی آپ فلسفے اور ڈاکٹرن گھڑ کے لے آئیں، وہ آپ کا کوئی وہ خود ہی دیکھتے دیکھتے ہی آپ کو اپنا رزلٹ دکھا دیں گے۔ گریٹر پرسپیکٹیو میں تو وہی کہ جب یہ شروع ہوا تھا تو شام اور مصر اور پتہ نہیں کہاں کہاں، سعودیہ اور عرب ممالک، اور ان کو یہ ایکسپورٹ کی گئی یہ مودودی فلسفی، اور جہاں جہاں اس کو اپنانے کے نتیجے میں جو مین میڈ جوابی کارروائی ہے اسلام کے اوپر حملوں کی، اس کا مودودی آمیز تدارک کرنے کی کوشش کی گئی، وہیں آج آپ دیکھ لیں کہ وہ مصر کا کیا حال ہوا اور سیریا کس انجام کو پہنچا اور کس طرح کیا چیزیں ان کو بھگتنی پڑیں، اسی طرح فلسطین، اسی طرح لبنان، بیروت، جہاں لیبیا، جدھر بھی انہوں نے، اور رابطہ العالم الاسلامی جس کی بنیاد اسی فلسفی کو سامنے رکھ کے رکھی گئی تھی، وہ اب پاؤں سکیڑتے وہ جہاں سے جو اس کے بیسک پائنیئر تھے وہ اپنی بقا اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملانے میں دیکھ رہے ہیں، اور شیخ ڈم کی باقی ریاستیں جو ہیں انہوں نے اپنی ترقی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ سائن کر لیے، اور جو باقی بڑے بڑے نام تھے، بڑی بڑی حکومتیں تھیں، وہ کس طرح پاؤں سمیٹتے اب وہ ہر چند کہیں کہ ہیں، نہیں ہیں کہ مصداق ہو چکے ہیں، اور اب وہ بڑھتے اس کی ایک برانچ جو تھی یا اس کی ایک شکل وہ بن لادن ڈاکٹرن کے صورت میں یہاں آئی، اور پھر وہ گھٹتے کہتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، ہم نے فتح کر لیا ہے، لیکن وہ فتح جو ہے اس میں یہ 3-4 نام اگر نکال دیے جائیں، ایران، رشیا، چائنا اور پاکستان، تو وہ فتح کے تو کوئی میننگز ہی نہیں ہے۔ اب کس چیز کو فتح کیا ہے، کس تھاٹ کے ساتھ فتح کیا ہے؟ رشیا ٹوٹل خدا سے منکر فلسفی رکھتا ہے، چائنا کا مذہب اور اسلام اور ان چیزوں سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اور ایران جو ہے وہ آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا، بھائی مسلم سٹیٹس کے طور پر، لیکن بہرحال ان کے نزدیک تو اسلام ہے ہی وہ جو خمینی اسلام ہے یا شیعہ والا یا آیت اللہ والا۔ تو اب یہ جو فتح ہوئی ہے، اس فتح میں بھی آپ اصل میں واپس اپنے بل میں گھسے ہیں، اور وہاں گھسنے کے بعد اب آگے آپ کو کیا دکھائی دے گا، کیا ہوگا، اس پہ تو ایک تفصیلی الگ سے بات ہوگی دوسرے پروگرام میں، لیکن سردست میں یہ دکھاتا جاؤں کہ انبیاء کے سٹانس سے اس وقت کے اسلامسٹ اور اسلام پسند اور پولیٹیکل اسلامائزیشن والے جو تحریکیں اور لیڈرشپ ہیں، ان کا کوئی دور کا تعلق نہیں، اور ان ساروں کی جڑ اور بنیاد مودودی فلسفی میں ہے، جس کا جواب اس میں دیا گیا ہے، جس کا پیٹ چاک اور ڈائسیکشن کر کے دکھائی گئی ہے۔ مودودی صاحب کے یہ کہنا کہ نصیحت اور واعظ جو ہے وہ تو بالکل فضول حرکت ہے،
تو اس کے جواب میں قرآن شریف میں سے مثالیں پیش کی جا رہی تھیں کہ اور حضرت شعیب نے بھی صفحہ 84 سے حضرت شعیب نے بھی دشمنوں کی ایذا رسانی کے باوجود نصیحت ہی سے کام لیا، اور جب مخالف ظلموں سے باز نہ آئے فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ الاعراف آیت 94۔ تو وہ ان لوگوں سے الگ ہو گئے اور کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا ہوں اور نصیحت کر چکا، پس کس طرح ایک کافر قوم پر جو مسلسل انکار پر مصر ہے اپنے غم کا اظہار کروں۔ غرض یہ کہ تمام انبیاء کا مقام ناصحین کا مقام تھا، اور جب ان کا انکار کیا جاتا تھا تو وہ اپنے رب کے حضور جھکتے اور گریہ وزاری کرتے تھے، اور بزور شمشیر مخالفین سے عنان حکومت چھیننے کی بجائے وہ یقین رکھتے تھے کہ ان کا فرض صرف محبت اور نرمی اور عجز اور نصیحت کے ساتھ اصلاح کرنا ہے، باقی خدا کا کام ہے، وہ مالک حقیقی ہے اور جسے چاہتا ہے حکومتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کا نعرہ بھی یہی تھا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین الاعراف آیت 127، اور اپنی قوم کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ استعینوا باللہ واصبروا الاعراف 129، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین الاعراف 129۔ یقیناً ساری زمین خدا تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث کر دیتا ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں کہ اپنے زوم میں اپنے آپ کو صالحین کہہ کر بزور شمشیر اقتدار حاصل کریں۔ ہاں ہم اتنا ضرور جانتے ہیں والعاقبۃ للمتقین کہ انجام کار فتح بہرحال متقیوں کو نصیب ہوگی۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی ساری زندگی نصیحت میں صرف کر دی اور کبھی اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لینے کی سکیمیں نہیں بنائیں، اور آخر میں سب نبیوں کا سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناصح بن کر ہی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے آیا، داروغے یا خدائی فوجدار کی حیثیت کبھی اختیار نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی خود آپ کو ناصح ہی کا نام دیا ہے اور فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الغاشیہ آیت 23۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر، تو محض ایک واعظ ہے اور ان لوگوں پر داروغہ مقرر نہیں ہے، مگر مودودی صاحب اس دعویٰ پر مصر ہیں کہ وہ اور ان کی جماعت یعنی جماعت اسلامی مذہبی ہائی کورٹ کے مذہبی تبلیغ کرنے والے واعظین اور مبشرین کی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ خدائی فوجداروں کی جماعت ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اس کا کام یہ ہے کہ دنیا سے ظلم، فتنہ و فساد، طغیان اور ناجائز انتفاع کو بزور مٹا دے۔ حقیقت جہاد صفحہ 58۔ خدا تعالیٰ تو اپنے بزرگ ترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی نصیحت فرماتا رہا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ الانعام 108۔ نہ تو ہم نے تجھے ان پر داروغہ مقرر کیا ہے اور نہ تو ان کے اعمال کا ذمہ دار ہے، مگر مودودی صاحب داروغگی ہی کے نہیں بلکہ فوجداری کے حقوق اپنے لیے اور اپنی جماعت کے لیے محفوظ کروا رہے ہیں۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس مصلح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فوجداری حقوق نہ سونپے جس کی خاطر کائنات کو پیدا کیا گیا تھا، مگر مودودی صاحب اور ان کے صالحین کی جماعت کو اس عطائے خاص کے لیے چن لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرشفقت اور رحمت دل سے جب دردناک دعائیں اٹھتی تھیں کہ اے میرے آقا مجھے توفیق بخش کہ میں سارے جہان کی ہدایت کا موجب بن جاؤں، تو آپ کو تو خدا تعالیٰ یہی جواب دیتا رہا کہ افا انت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین سورۃ یونس آیت 100، کیا تو لوگوں کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکرین سے متعلق یہی اطلاع دیتا رہا قرآن کریم کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا
وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، سورۃ الانعام 108، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ کبھی شرک نہ کرتے، اور تجھے ہم نے ان پر داروغہ مقرر نہیں کیا، نہ ہی تو ان پر نگران ہے۔ مگر مودودی صاحب نے جب اصلاح خلق کا ارادہ کیا تو مان جبر و اکراہ کی ساری قوتیں انہیں سونپی گئیں اور تمام فوجداری اختیارات انہیں ودیت کیے گئے، تاکہ دنیا سے ظلم، فتنہ و فساد، ناجائز انتفاع اور طغیان کو بزور مٹا ڈالیں۔ کس قدر افسوس ہے اور کیسا تعجب ہے کہ فتنہ و فساد مٹانے اور خلق خدا کی اصلاح کرنے کا یہ طریق تمام انبیاء گزشتہ کی نظر سے پوشیدہ رہا، اور کسی نے بھی اس انمول راز پر اطلاع نہ پائی، یا پھر شاید نعوذ باللہ خدا تعالیٰ ہی سے چوک ہو گئی۔ 1,24,000 مرتبہ اس نے اصلاح خلق کا ارادہ کیا، اور 1,24,000 مرتبہ وہ یہ بھول جاتا رہا کہ محض وائز اور ناصح بن کر کام کرنا فضول ہے، بقول مودودی صاحب کے۔ یہاں تک کہ نبی آخر الزمان، سب نبیوں کا سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آیا اور گزر گیا، مگر پھر بھی خدا تعالیٰ کو نصیحت کی بے مائگی یاد نہ آئی۔ اگر کچھ یاد آیا تو اصلاح خلق کا وہی ازلی اور ابدی گر کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، سورۃ الاعلیٰ آیت 10۔ نصیحت کر، یقیناً نصیحت فائدہ بخشتی ہے۔ اگر مودودی صاحب راستی پر ہی ہیں، یہ کنکلوڈنگ لائنز ہیں اس چیپٹر کی۔ مرزا طاہر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اگر مودودی صاحب راستی پر ہی ہیں تو بھی باخدا مجھے اس مودودی سچائی کی کچھ بھی پرواہ نہیں، کیونکہ اصلاح خلق کا وہ راز جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل نہیں ہوا، اگر 10 کروڑ مرتبہ بھی کسی مودودی دل پر نازل ہو تو 10 کروڑ مرتبہ ہی ببانگے دہل میں اس دل کا انکار کرتا چلا جاؤں گا۔ میں تو وہی حربہ اختیار کروں گا جو مصلح اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور ہر دوسرے حربہ کو پاؤں کی ایک ٹھوکر سے رد کر دوں گا۔ یہ ہیں جناب چیزیں کہ جو ہمیں آپشنز دکھائے، سکھائے اور پڑھائے جا رہے ہیں، اور جن کو اب نصابوں کا حصہ بنایا جا رہا ہے، جن کے اوپر اب اس زمانے کے جو پرویز الہی اور کرتے دھرتے ہیں وہ سٹک ہونا چاہتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ جی عربی جی مسلمان پڑھائے گا، مطلب وہ پڑھائے گا جس کو عربی لغت کے وہ مفاہیم جو ہم نے نافذ کرنے ہیں وہی اس کے عقیدے کا حصہ ہوں گے۔ پنجابی والے آخری ترجمے کریں گے، پنجابی کی جو صرف اور نحو ہے اور آج کی ہندوستانی ورژن جو ہے اس کو پہلے عربی، پھر اسلامیات اور پھر نصاب اور پھر قرآن کریم کا حصہ بنائیں گے۔ آپ اپنی تحریف کے سسٹمیٹک ڈیولپمنٹس کو پوری طرح نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ خدا ہی کیا ہوا کہ جو فرمائے کہ میں نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، ہم نے یہ نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کے سامنے طاہر اشرفیوں اور پرویز الہیوں کی جو گدڑ ٹپوشیاں ہیں وہ زمانے کا آرڈر بن جائیں، آرڈر آف دا ڈے کے طور پر وہ رائج ہو جائیں۔ پہلے آپ سے زیادہ علمی اور عقلی اور سٹیٹس کے دلائل کے ساتھ مودودی صاحب آئے، اور آج مودودی صاحب کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں، لیکن وہاں 72 جماعت اسلامی بن چکی ہیں ان کی، اور جو ضیاء الحق کو شوق تھا کہ وہ فلسفی ایکسپورٹ کر کے، اور بھٹو صاحب کو جو شوق تھا کہ اس فلسفی کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اس طرح کا ایک اسلام مائزڈ قسم کا بلاک بنا کے وہ اس کے سربراہ بنے، یا ضیاء الحق اس کا امیر المومنین بنے، وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ کو امیر المومنیت یہی ملا عمر اور ملا ہیبت اللہ والی ملے گی،
اور اس امیر المومنین کی ویلیڈیٹی اور اس کی ورتھ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے اس کی بیعت نہیں کر رہے. باقی اسلامی ملکوں کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ اسلام فتح ہو گیا. لہٰذا آپ کے قول اور فعل اور آپ کی فلسفیز اور امر واقعہ میں بدترین قسم کا بعد المشرکین اور بدترین قسم کا تضاد اور پرلے درجے کی بدنیتی پائی جا رہی ہے. اس کے ہوتے ہوئے پچھلا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا. آپ سکڑ کے 60-65 کے قریب ممالک ہوتے تھے مسلمان ممالک، دولت ہائے اسلامیہ. سمٹتے کہاں آ گئے آپ؟ ساروں نے اپنا اپنا جیسے جیسے ٹانگا ٹورا وہ چل پڑے اس طرف. اب آپ آ گئے کہ یہ کابل فتح ہو گیا. یہ کابل یا اوریا مقبول جان کا فتح ہوا ہے، اور یا یہ یہاں پر جو دھڑے آپ نے پالے ہیں ان کے لیے عارضی اور سطحی طور پر یہ فتح ہے. اس کی کیا حقیقت ہے وہ آپ کو نظر آ گئی ہے. وہ آپ کے دانشور کہہ رہے ہیں کہ جس وقت بینکوں میں وہ ATM کارڈ بھی، مشینیں بھی ختم، سب کچھ ختم، پیسے ختم، جو ریزروائرز تھے وہ فریز کر لیے. اب آپ منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں حکومتوں کے، اور وہ فتح جو ہے وہ روز کمپرومائز کرتی ہے، روزانہ وہ طریقے گھڑ رہی ہیں، اور وہ انٹرنیشنل فورسز بھی اپنے طور پر مصروف ہیں. یہ تو جو ہے ایک جھوٹ دوسرے جھوٹ کے ساتھ لڑ رہا ہے، ایک بدنیتی دوسرے بدنیتی کے ساتھ سیاسی مقابلے پہ اتری ہوئی ہے. امریکہ جو آج ہیومن رائٹس کے نام پر نام لے رہا ہے، امریکہ کو کیا لگے کہ ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ جتنے بڑے لیول پر امریکہ نے دنیا میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہیں، اور اس کے ایلائز اور نیٹو فورسز نے، وہ اس کی تو تاریخ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں مثال نہیں مل رہی. لہٰذا یہ دو جھوٹے، دو بدنیت بلاکس کی آپس میں لڑائی ہے، اور تیسرا بلاک جو ہے وہ اپنے اکنامک گینز اور اپنی ریجنل سپریمیسی کی بات کر رہا ہے. اس کو اسلام اور قرآن کے اصطلاحوں میں لے کے آئے کرتے پھریں، لیکن ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ ضرور بتائیں گے، عام شریف آدمی جس کو پتہ ہے کہ جھوٹ کی جھوٹ سے لڑائی ہے، اور نتیجہ بھی وہی نکلے گا. باقی جو خدا تعالیٰ کی تعلیم ہے، جو خدا تعالیٰ نے ریلیجن کی جو سینکٹیٹی رکھی ہے، اس کے اوپر حملہ بھی ساتھ ساتھ ہی جاری ہے، اور اس کے لیے مثالیں آپ سے کوٹ کی جاتی ہیں. نہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین دور سے اس کی کوئی مثال کبھی کسی نے کوٹ کی، چاہے وہ رچرڈ ڈاکنز ہوں یا کوئی اور فلسفر آئیں. نہ ہی اروندھتی رائے جو ہے وہ اپنے ایشو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے سیکولر ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ ایک ایشو پکڑتے ہیں، اس ایشو کا ما لہو ما علیہ اور اس کی تنقیحات وضع کر کے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جن مسلمانوں یا اہل ریلیجن کے وہ سامنے رکھتے ہیں، جنہوں نے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، وہ اپنے کوارٹرز میں اس سے زیادہ بد نیتیوں کا مظاہرہ کر چکے ہوتے ہیں. وہ اپنے دائرہ اثر اور اپنی ریٹ کے اندر قرآن شریف کے مخالف طرز عمل دکھا چکے ہوئے ہوتے ہیں. عورتوں کے، بچوں کے، گھرانوں کے، پرسنل لائف کے، جاب کے، اکانومی کے، ہر چیز کے حقوق کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہوتا ہے. وہ کون سا دفاع کریں گے؟ کس اسلام کا دفاع کریں گے؟ یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس کے تناظر میں آپ کو یہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں. فی امان اللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے سننے، سمجھنے، بات کرنے کی ہمیں، اور آپ تک پہنچانے کی، اور آپ کا اور ہمارا جو ڈائلاگ کا اور انڈرسٹینڈنگ کا یا پرسیپشن کا، تھاٹ ایکسچینج کا سلسلہ ہے، وہ اسی طرح جاری رہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ خود ترقی عطا فرمائے. اگلے پروگرام آئینہ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. السلام علیکم.